السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک ہے کہ اسلام مینسٹریشن پیریڈ کے دوران سنبھوگ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور بات کریں گے ایک ایسی کتاب کے اسکین پر جو حدیثوں کا ریفرنس دے کر الزام لگاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے دوران اپنی بیوی سے جمع کیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ دوستو، اب تک ہم نے مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو دکھایا بتایا جا رہا ہے اس پر بات کی ہے، مگر آج ہم بات کریں گے پرنٹ میڈیا کی۔ پرنٹ میڈیا میں ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ غیر مسلموں کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ ان کے سامنے اسلام کو غلط طریقے سے اور گندے طریقے سے رکھ سکیں، تاکہ وہ لوگ اسلام سے دوری بنائیں اور اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا تھوڑا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے جب کسی عورت کو مینسٹریشن پیریڈ سٹارٹ ہوتا تھا تو اس کو گھر کے باہر بٹھا دیا کرتے تھے یا گھر کے اندر کسی کونے میں بٹھا دیا کرتے تھے، اور ان عورتوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی وہ گھر میں آئیں یا اس کونے سے اٹھ کر کہیں اور جائیں۔ حیض والی عورتوں کو حیض کے دوران نہ نہانے کی پرمیشن ہوتی تھی، نہ کپڑے بدلنے کی، نہ بال بنانے کی پرمیشن ہوا کرتی تھی۔ اس حیض کی وجہ سے ان عورتوں کو اتنا ہیوملیٹ کیا جاتا تھا کہ ان کو بچوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ دودھ پلانے والے بچے کو بھی ان سے دور رکھا جاتا تھا۔ ان عورتوں کو الگ کر دیا جاتا تھا جیسے وہ سماج کا حصہ نہ ہو کر کوئی بیمار جانور ہے جن کو الگ کر دیا گیا ہو۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماہواری کے دوران اپنی بیوی کو زمین پر سلاتے ہیں اور ان کو کچن میں جانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، مانو جیسے کوئی حیض نہ آیا ہو بلکہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو جس کی وہ سزا بھگت رہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ماہواری کی حالت میں اپنی بیوی سے سنبھوگ کیا کرتے تھے اور پھر اپنی بیوی کو اسی حالت میں اپنے سے دور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سنبھوگ کے بعد خود تو صاف ہو جایا کرتا تھا مگر بیوی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو صاف کر لے، نہا دھو لے، جس کی وجہ سے عورتوں میں انفیکشن کا بھی خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اس ظالمانہ طریقے کو ختم کیا اسلام نے، عورتوں کو ان کا حق دلایا اسلام نے، ان کا اسٹیٹس، ان کا رتبہ، ان کی شان جو حیض کے دوران ختم ہو جاتی تھی اس کو واپس دلایا اسلام نے۔ قرآن کی سورہ 2 آیت نمبر 222 نے عورتوں پر سے اس ظلم کو جڑ سے ہی نہیں ختم کیا بلکہ ان حیض والی عورتوں کو عزت بھی بخشی۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تکلیف ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ یہ تھی سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 222۔ قرآن کی اس آیت کو سمجھتے ان سے جو قرآن کو سب سے بہتر جاننے والے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا گیا، کیا عورتیں حیض کی حالت میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہیں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے تھے اور میں آپ کے ساتھ کھانا کھاتی تھی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پانی منگواتے تھے، مجھے پہلے پانی پینے کو کہتے، جب میں پانی پی کر اس کو رکھ دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سے پانی پیتے تھے جس طرف سے میں نے پیا تھا۔ یہ تھی سنن نسائی حدیث نمبر 280۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اپنی بیوی کی گود میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے جبکہ ان کی بیوی حیض کی حالت میں ہوتی۔ یہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر 275۔ اب جو حدیث میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جو اس اسکین میں کوٹ کی گئی ہے۔ اس حدیث کو جاننے کے بعد اور اس اسکین کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جاؤ گے کہ جو میں نے کہا تھا وہ کتنا صحیح تھا، کہ وہ کتابیں صرف غیر مسلم کے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ان کو اسلام کو گندا اور غلط طریقے سے دکھا کر ان کو اسلام سے دور کر دیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے، اس وقت وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 301۔ ان حدیثوں سے ہمیں قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب عورتیں حیض کی حالت میں ہیں تو ان سے سنبھوگ نہیں کیا جائے، اور جب وہ حیض کے بعد پاک ہو جائیں تو پھر اجازت ہے، یعنی صرف سنبھوگ سے روکا گیا، ساتھ کھانے پینے رہنے سے نہیں روکا گیا، اور جو ظالمانہ طریقہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہاں تک ہمارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا قرآن اور حدیث نے کہ حیض کی حالت میں سنبھوگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں اس الزام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا گیا ہے۔ میں اس کو یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ سٹارٹنگ میں میں نے اس کو بتا دیا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم حیضہ ہوتے، اس حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کا ارادہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اظہار بند باندھنے کا حکم دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے۔ صحیح بخاری کی اس ادھوری حدیث کو دکھا کر وہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اگر حدیث اتنی سی بھی ہوتی تو قرآن کی آیت سے ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ حیض کی حالت میں سنبھوگ کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی سنبھوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کا پرچار کرے وہی قرآن کے خلاف کام کرے؟
اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے کچھ حصے اٹھا کر اپنے طریقے سے سامنے رکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر شک پیدا کیا جا سکے اور غیر مسلم کو اسلام سے دور رکھا جا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پوری حدیث۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حیض سے ہوتے اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کا ارادہ کرتے تو ہمیں اظہار بند باندھنے کا حکم دیتے باوجود حیض کی ضابطے کے، اور آگے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی خواہش پر قابو رکھ سکتا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 302۔ اس حدیث کو پورا پڑھنے کے بعد یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا گیا تھا وہ ایک دم جھوٹا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو حالت حیض میں اپنے سینے سے لگا کر لٹا لیا کرتے تھے تاکہ ان کو اپنی اس حالت پر افسوس نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس اسکین پیج کی جس کے بارے میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا۔ اسکین کی ہیڈنگ دیکھیں، حیض ارتھات ماہواری کے دنوں میں بھی سنبھوگ جائز ہے۔ یہ ہیڈنگ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ لکھنے والا کتنا بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں اس طرح کی ہیڈنگ نہیں دی گئی، کیونکہ حیض کی حالت میں سنبھوگ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دوسری بات، اس نے ایک جگہ اعتکاف کا معنی سنبھوگ لیا ہے اور دوسری جگہ اعتکاف کا معنی ماہواری لیا ہے، اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ریفرنس بھی دیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 299، تاکہ پڑھنے والے کو شک نہ ہو سکے اور اس کتاب کو پڑھنے والا اسلام سے دور رہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔